صفحہ نمبر 258 سورہ بنی اسرائیل، سورۃ الاسراء یا سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 37 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا اور نہ تمشی تو چل، فی الارض زمین میں، مرحا اکڑ کر، انکا بے شک تو، لن تخرق ہرگز نہیں پھاڑ سکتا، الارض زمین کو، ولن تبلغ اور ہرگز نہیں تو پہنچ سکتا، الجبال طولا پہاڑوں کی بلندی کو، کل ذالک ہر چیز، کانا ہے، سیئہ اس کی برائی، کل ذالک ہر وہ چیز، کانا ہے، سیئہ اس کی برائی، عند ربی کا تیرے رب کے نزدیک، مکروہا ناپسندیدہ، ذالکا یہ، مما اس سے جو، اوہا ہم نے وحی کی، الیکا آپ کی طرف، ربو کا تیرے رب نے، من الحکمہ حکمت سے، ولا تجعل اور نہ تو بنا، مع اللہ اللہ کے ساتھ، الہن آخر دوسرا الہ، فتل کا پس تو ڈالا جائے گا، فی جہنم جہنم میں، ملومہ ملامت کیا ہوا، مدحورا اور دھتکارا ہوا، اَوَصْفَاكُمْ کیا پس چن لیا تم کو، ربکم تمہارے رب نے، بالبنینا 7 بیٹوں کے، واتخذ اور بنا لیا اس نے اپنے لیے، من الملائکتی فرشتوں کو، اناسا بیٹیاں، انکم بے شک تم، لتقولون البتہ تم کہتے ہو، قولا عظیما بہت بڑی بات کہتے ہو، صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیات جو ہم نے اس سے پہلے والا رکوع پڑھا تھا، وہاں سے ہم شروع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ زندگی گزارنے کے اصول، کچھ قوانین بیان کیے، اور تب تو یہ مسلمانوں کو بیان کیے گئے مکی دور کے اندر، لیکن یہ رہتی دنیا تک ہر قوم کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے، ان کی بقا کے لیے، ان کی آپس کے اندر زندگی گزارنے کے لیے، باہم محبت کے لیے یہ اصول اپنانے بہت ضروری ہیں۔ جنہوں نے ان اصولوں کو اپنا لیا وہ لوگ ترقی کی منزلوں کی طرف چلے گئے، اور جنہوں نے ان اصولوں کو چھوڑ دیا وہ بھٹک گئے، ان کا جو معاشرہ تھا وہ ذلت کی گہرائیوں میں گر گیا، اور وہ اپنی شرمندگی میں ہی خود ہی وہ شرمندہ ہوتے چلے گئے۔ یہ جو اصول بتائے گئے یہ سنہری اصول ہیں، یہ حکمت کی باتیں ہیں، یہ سنہری موتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے اور ان کو زندگی گزارنے کے لیے جو طریقے بتائے گئے۔ ولا تمشی ان میں سے ایک یہ بھی ہے، ولا تمشی اور نہ تو چل، فی الارض زمین میں، مرحا اکڑ کر، مرحا کہتے ہیں کہ حد سے زیادہ خوش ہونا، جب انسان بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے نا، حد سے زیادہ، فرمایا تو اکڑ کے مت چل، یعنی اکڑنا، فخر کرنا منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا کہ جس کے، اللہ کے نبی عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے مسلم شریف کی، فرمایا کہ جس کے دل کے اندر رائی کے، حدیث پاک ہے کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا، رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اچھی جوتی پہنتے ہیں، اچھے کپڑے پسند کرتے ہیں، کیا یہ تکبر ہے؟ فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں ہے، اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، خوبصورتی کو۔ تکبر یہ ہے حق بات کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔
یہ تکبر ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تکبر اور فخر میرا لباس ہے، جو اس کو چھیننے کی کوشش کرے گا وہ میرے لباس کو چھیننے کی کوشش کرے گا اور میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ یہ تکبر اور فخر کرنا، اور اس کی مثال وہ جو اپنی چادر کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا دینا، فرمایا بار بار منع کیا گیا کہ تم اپنی چادر کو ٹخنوں سے نیچے مت لٹکاؤ تکبر کرتے ہوئے، ورنہ اللہ تمہاری طرف رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ اسی طرح آپ نے صحابی سے فرمایا تھا، لوگ کہتے ہیں جی ہم تکبر سے نہیں لٹکاتے، ہم تو ویسے چلی جاتی ہیں، ہم تکبر ہے ہی نہیں، لیکن اللہ کے نبی نے صحابی سے فرمایا تھا کہ اپنی چادر کو پنڈلی تک رکھ، اگر ہو سکے پنڈلی تک رکھ، ورنہ ٹخنوں تک لازم اس کو رکھ، اس کے نیچے یہ آگ ہے۔ منع کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تک چادر کو پھیلانا، نیچے لٹکانا اور اس کو لٹکاتے چلے جانا، اس چیز سے منع کیا، یعنی مرحا تکبر سے چلنا۔ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور اگر تو فخر سے چلے گا، تکبر سے چلے گا، تو نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ تو پہاڑوں کی بلندیوں کو چھو سکتا ہے۔ یہ تیرا ادا کسی طور پسند ہے ہی نہیں، چلنے والی پسند مسار تیری یہ جو چلتا ہے جو اکڑ اکڑ سے، یہ صحیح ہے ہی نہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ، وہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ زمین پر چلتے میانہ روی سے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ إِلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، وہ عاجزی انکساری سے چلتے ہیں۔ ایک اور جب وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، میانہ روی اختیار کر اور اپنی بول کو آہستہ بولا کر۔ منع کیا یہ تکبر سے بولنا اور ایسے بڑھنا، اس سے منع کیا گیا۔ اور وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور اسی طرح منع کیا کر سکتے چلنا، لیکن بعض مواقع کے اوپر ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے غزوہ احد کے موقع پر ابو دجانہ کو تلوار دی اور وہ اکڑ اکڑ کر چلے۔ آپ نے فرمایا اگرچہ اللہ کو یہ چال ناپسند ہے لیکن اس وقت اللہ کو پسند ہے اس موقع کے اوپر۔ اسی طرح آپ نے وہ عمرہ قضاء کے موقع کے اوپر صحابہ کرام نے جب رمل کیا تھا تو وہ اب اکڑ اکڑ چلے تھے۔ اسی طرح جب فتح مکہ کیا اس وقت بھی صحابہ کرام نے جو مشرکین مکہ تھے ان کے سامنے اسی قسم چال کا مظاہرہ کیا تھا۔ یعنی بعض مواقع کے اوپر جس کے اندر اللہ کے دین کی بلندی درکار ہو، اللہ کے دین کو پھیلانا درکار ہو، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس مومن کی مثال جو بزدل مومن ہے وہ اس کے برعکس جو بہادر مومن ہے اللہ کو وہ زیادہ پسند ہے۔ یعنی جو بہادر مومن ہے اللہ کے دین کو پھیلانے والا ہے، ڈٹ جانے والا ہے، اللہ کو زیادہ پسند ہے ایک بزدل کی نسبت۔ فرمایا اسی طرح کہ تو نہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے نہ آسمان چل سکتا ہے، تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تیری حیثیت کیا ہے؟ انسان تو ہے کیا؟ تو ذرا سوچ تو کر۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان تو پیدا ہی کمزور کیا گیا ہے، اتنا کمزور ذرا سا بخار چڑھتا ہے انسان کو، جتنا بھی 6 فٹ کا ہو، جتنا چوڑا سینہ ہو، جتنا بھی طاقتور ہو، ذرا سا بخار ہے، ٹیمپریچر 99 سے ذرا چلتا ہے 100 کے اوپر تو بندے کی بس، وہ نہ اٹھتا ہے نہ بیٹھتا ہے، پھر وہ کسی ادھر سہارا لیتا ہے ادھر سہارا لیتا ہے۔ 40 تک انسان وہ فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کو اوپر ایک علم والا ہے۔ ہر انسان جتنا بھی وہ کہتا ہے مجھے بڑا علم ہے، لیکن جب وہ چلتا ہے اس میدان کے اندر اس سے آگے علم والے ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں بڑا ہنر والا ہوں، اس سے آگے ہنر والے ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں بہت پہلوان ہوں، اس سے زور آور لوگ ہوتے ہیں دنیا کے اندر۔ ہم نے دیکھا، ہم نے سنا غامہ پہلوان اور انہوں نے پوری دنیا کو چیلنج کر دیا، اور لوگ وہ کہتے تھے کہ ہمارے جیسا طاقتور کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ ہر بندے کے اوپر ایک علم والا بندہ ہوتا ہے، طاقتور بندہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی انسان دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جو میرے پاس ہے جو میں کر سکتا ہوں کوئی نہیں کر سکتا، ایسی تو ہے ہی نہیں، یہ انسان کی کم عقلی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے اوپر اس جیسے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھے، وہ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ وہ پوچھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ وہ مجلس سی کہ آپ سے بڑا علم والا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، مجھ سے بڑا علم والا ہے ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات پسند نہ آئی، کہا موسیٰ تو نے یہ کیا کہہ دیا؟ کہا یا اللہ میں وقت کا نبی۔ کہا نہیں، یہ تیری بات کہنی پسند نہیں ہے ہم کو، جا ایک ہمارا بندہ ہے اس سے جا کر مل، وہ دیکھ اس کو ہم نے کیا علم دیا۔ اور جب اس کے پاس گئے خضر کے پاس،
تو خضر کو کہا میں تیرے پاس رہنا چاہتا ہوں. خضر نے کہا بات یہ ہے کہ جو اللہ نے مجھے علم دیا وہ تجھے نہیں دیا, جو تجھے دیا وہ مجھے نہیں دیا. یعنی انسان کڑ گیا ہے, انسان کی حیثیت ہے ہی کوئی نہیں. ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں, ہم نے دیکھا بڑے بڑے لوگ جن کا طوطی بولتا تھا, ایک وقت ہے بھائی بس ہو گئی. میں نے دیکھا ہماری دکان کے پیچھے ایک گجروں کا مکان ہے, وہ ماشاء اللہ وہ 6.5 ساڑھے 6 فٹ کا بندہ ہو, وہ چلتا ہے پتہ یہ آج بھی چل رہا ہے. میں نے تو کچھ دیر پہلے کہا تھا 2 ماہ پہلے وہ بیچارہ اتنا مجبور تھا, 2 آدمی اس کو کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے ڈانٹ کے لے کے جا رہے تھے. انسان کی کیا حیثیت ہے ہی کچھ نہیں. جب ذرا سی پھونک نکلے بے بس ہو جاتا انسان. فرمایا مت اکڑ کے چل, انکا لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا, تو نہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ تو پہاڑوں کی بلندی کو چھو سکتا ہے. جو تو عاجزی اختیار کرے گا اللہ تجھے بلند کر دے گا. عمر فاروق کا آپ ممبر فرما رہے تھے کہ جو شخص عاجزی اختیار کرتا ہے اپنے آپ کو نیچا کرتا ہے, اللہ اس کو اوپر کر دیتا ہے. جو اپنے آپ کو اوپر کرتا ہے اللہ اس کو نیچے کر دیتا ہے. جو انسان خود اپنے آپ کو لوگوں کی نظر میں سمجھتا ہے میں بہت عزت والا ہوں, اصل میں عزت والا نہیں ہوتا. اگر وہ عاجزی انکساری اختیار کرتا ہے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں, اس کا ادب کرتے ہیں. کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا. کل ذالک ہر چیز, کیا مطلب جو ہم پیچھے پڑھے ہیں, پیچھے ہم نے باتیں پڑھی ہیں, کیا پڑھی ہیں کہ یہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے باتیں کی ہیں نا پیچھے, صحیح ان کی جو برائی ہے وہ اللہ کے نزدیک بہت بری ہے. وہ کون سی جو نے پیچھے پڑھی کہ تم نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی, ان کو تم نے اوف نہیں کہنا, ان کو تم نے جھڑکنا نہیں ہے, اور تم نے اپنے قرابت داروں کا خیال رکھنا ہے, مسکینوں کو تم نے کھانا کھلانا ہے, مسافروں کو تم نے خیال رکھنا ہے, تم نے کنجوسی نہیں کرنی, اپنے ہاتھ کو اتنا کشادہ بھی نہیں کرنا, اور اسی طرح قتل اولاد کو نہیں کرنا, اور اسی طرح تم نے کسی اور کو بھی تم نے قتل نہیں کرنا, اور تم نے زنا کے نزدیک نہیں جانا, اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. فرمایا جتنی یہ اللہ نے باتیں بتا دی نا, کل ذالک, یہ کتنی باتیں ہیں, کل ذالک سب جو حکم دیے گئے پیچھے ہم نے, فرمایا کان سیئہ, اس کی جو برائیاں نا, جو اس کی برائیاں جو نہ یہ کام نہیں کرنا, یہ کام نہیں کرنا, فرمایا یہ اللہ کے نزدیک بہت بری ہے. اللہ اس کو چیزوں پسند نہیں کرتا. یہ شرک کرنا, یہ یتیموں کا مال کھا لینا, یہ اکڑ کے چلنا, یہ فضول خرچی کرنا, اپنے ہاتھ کو روک لینا, فرمایا عند ربک مکروہا, یہ سب باتیں اللہ کو ناپسندیدہ ہیں. فحش طرف چلے جانا, عریانی طرف جانا, فحش ڈرامے دیکھنا یا فلمیں دیکھنا, یا اپنے آپ کو ایسے وہ رسائل پڑھنا, یہ سب فرمایا عند ربک مکروہا, تیرے رب کو بڑی ناپسندیدہ باتیں ہیں, یہ اللہ تیرا رب پسند کرتے ہی نہیں. ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ, یہ جو باتیں ہیں نا اللہ نے تجھ کو وہی کی ہیں, حکمت والی باتیں ہیں, دنائی والی باتیں ہیں, اس میں تمہاری بقا ہے, اس میں تمہاری زندگی ہے, اسی میں تمہاری بخشش ہے, اسی میں تمہاری صحت ہے, اسی میں تمہاری تندرستی ہے. یہ جو باتیں بتا دی گئی نا اسی میں تمہاری خوشی ہے, اسی میں تمہارے خاندان کی فلاح و بہبود ہے, اسی میں تمہاری عزت ہے, اسی میں تمہارا وقار ہے. یہ جو اللہ باتیں بتا دی ہیں اس پہ عمل کرو گے تو تم فلاح کامیابی کی طرف چلے جاؤ گے, اسی میں تمہاری خوشی ہے. ہماری باتیں بتا دی گئی ہیں. ربو کا حکمہ, حکمت کی باتیں ہیں, دنائی کی باتیں ہیں. کوئی بات کہتا ہے نا دنائی کی بات, لوگ بڑی اس کو اس کی نشر کرتے ہیں. جی اس آدمی نے ایک بات کہہ دی, کیا بات کہہ دی, اس آدمی نے ایک جملہ کہہ دیا, کیا جملہ کہہ دیا, ٹی وی پہ, اخبارات پہ, سوشل میڈیا پہ اس کا چرچا شروع ہو جاتا ہے, اور اس کو کتنے ویوز ملتے ہیں پتہ نہیں, کتنے بھی لاکھوں مل جاتے ہیں. اور یہ باتیں ہم ایک ایک نقطہ, ایک ایک آیت حکمت سے بھرپور ہیں, اس میں انسان کی کامیابی کے راز چھپے ہوئے ہیں. وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ, اور نہ تو بنا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ, فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا, پھر تو ڈالا جائے گا جہنم میں ملامت کیا ہوا اور تو تکارا ہوا. جب شروع کیا تھا ہم نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ, تب یہ تھا عبد اللہ, اللہ کی بات کرنا ہے. اب جب آخر آ گئی اس کی تو کہا کہ تم نے اللہ سے الہ نہیں بنانا, مشکل کشا, حاضر ہوا, اللہ کے سوا کوئی دینے والا, کوئی لینے والا, کوئی تکلیف دکھ سکھ دینے والا, کوئی بیٹا بیٹی دینے والا, زندگی کا کوئی تجھے زندگی میں کسی طلب ہے
اس کو اللہ کے علاوہ کوئی دینے کے قابل نہیں ہے. تو نے کسی کا اللہ نہیں بنا اللہ کے ساتھ, کسی کو اللہ کا شریک نہیں بنانا. فَتُلْقَ فِي جَهَنَّمَ, اگر تو ایسا کرے گا تو کیا ہوگا؟ تو ڈالا جائے گا جہنم میں. ملوما, ملامت کرے گا. وہ ملامت کرے گا, اپنے آپ کو ملامت کرے گا قیامت کے دن, حسرت سے ملامت کرے گا, کاش میں شرک نہ کرتا. ملوما, وہ ملامت کرے گا, کاش میں والدہ کی نافرمانی نہ کرتا, کاش میں یتیم کا حق نہ کھاتا, کاش میں قتل نہ کرتا, کاش میں بخل نہ کرتا, کاش میں اتنا کشادگی نہ کر دیتا کہ اللہ کی رحمت دینے کے قابل نہ رہا, اور کاش میں وہ زنا کے فحش کے قریب نہ جاتا. پھر ملامت کرے گا اس دن اپنے کو بیٹھا, لیکن اس دن کوئی فائدہ نہ دے گی اس کو ملامت کرنا. مدہورا, دتکارا ہوا, اللہ کی رحمت سے دتکارا ہوا, اللہ کی رحمت سے دور ہوا ہوگا. افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ ناسا, کیا تم اس چیز کو پسند, تم نے چن لیا اللہ تمہارے لیے بیٹے اور اپنے لیے بیٹیاں؟ تم کیا بات کرتے ہو؟ تم لوگ دنیا کے اندر کہتے ہو ہمارے بیٹے, نرینہ لاؤ کو پسند کرتے ہو, بیٹی کو پسند نہیں کرتے, ایک بیٹا دو بیٹے, بیٹوں کو اپنی عزت سمجھتے ہو. اور لیکن جب اللہ کی باری آتی ہے تو کہتے ہو اللہ نے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا. فرمایا اللہ فرماتے ہیں انکم لتقولون قولا عظیما, یہ تو بات بڑی بات کرتے ہو, اتنی بڑی بات کرتے ہو, تمہیں شرم ہی نہیں آتی بات کرتے ہو, تمہیں خیال ہی نہیں آیا کہ اللہ کے ذمہ کون سی بات لگاتے ہو, خود کیا پسند کرتے ہو اور اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہو, اور چلو اللہ کے بیٹے ہی بنا دو. تم نے بالکل اتنا کام غلط کر دیا, خود بیٹے اللہ کی بیٹیاں بنا دی. یعنی ہمیں بہت بری بات ہے جو تم اللہ کے ذمہ لگاتے ہو. اللہ اس چیز سے بری ہے, نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ بیٹی ہے, نہ اس نے کسی جنا نہ وہ جنا گیا. سورہ عہد ہم پڑھتے ہیں بار بار, اسی سب توحید کا ذکر ہے. اور توحید کے بغیر یہ جتنے اعمال بتائیں گے نا, شروع میں توحید, آخر میں توحید, توحید کے بغیر کوئی عمل قبول ہی نہیں, توحید کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں, اس کی کوئی وقت ہی نہیں. جو ماضی کوئی عمل کر لے, اگر اس کے اندر اللہ پر ایمان نہیں نا پکا اس کا, تو اس کا کوئی بھی عمل اللہ کے قابل قبول نہیں ہے, اس کا کوئی اجر, اس کا کوئی ثواب نہیں ہے. اسی لیے پہلے توحید, درمیان میں عملیات آ گئے, اور آخر میں پھر توحید کا ذکر آ گیا کہ ان کے درمیان رہ کے تم نے کام کرنے ہیں. اللہ کی توحید پر ڈٹنا ہے اور شرک کے نزدیک نہیں جانا. یہ پھر یہ ڈٹو گے اور اس کے شرک کے نزدیک نہ جاؤ گے, پھر جو تمہاری جو میں نے درمیان میں عملیات بتائے گئے ہیں, پھر یہ کامیابی کی طرف تم کو لے کر جائیں گے. اگر تم نے ان چیز کو چھوڑ دیا شروع آخر والی کو, پھر تمہارے کسی عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولا تمشی, اور نہ تم چلو, فی الارض, زمین میں, مرحا, اکڑ کر, انکا, بے شک تو, لن تحرک, ہرگز نہیں پھاڑ سکتا, الارض, زمین کو, ولن تبلغا, اور ہرگز نہیں تو پہنچ سکتا, الجبال طولا, پہاڑوں کی بلندی کو, کل ذالک, ہر چیز, کانا, ہے, سیئہ, اس کی برائی, عند ربی کا, تیرے رب کے نزدیک, مکروہا, ناپسندیدہ, ذالک, یہ, مما, اس سے جو, اوہا, وحی کی, الیکا, آپ کی طرف, ربو کا, آپ کے رب نے, من الحکمہ, حکمت سے ہے, ولا تجعل, اور نہ تو بنا, مع اللہ, اللہ کے ساتھ, الہن, الہ, آخرہ, دوسرا, فتلقا, بس تو ڈال دیا جائے گا, فی جہنم, جہنم میں, ملوما, ملامت کیا ہوا, مدہورا, دتکارا ہوا, افاسفاکم, چن لیا تمہارے لیے, ربکم, تمہارے رب نے, بالبنینا, بیٹوں کے ساتھ,
فرشتوں کے ساتھ واتخذ اور بنا لیا من الملائکتی فرشتوں کو اناسا بیٹیاں انکم بے شک تم لتقولون البتہ تم کہتے ہو قولا عظیما بات بہت بڑی صدق اللہ صدق اللہ العظیم.